یہ نابینا پن ان کی زندگی میں آنے کے باوجود انہوں نے ہمت نہ ہاری اور خود بھی موٹیویٹ ہوئے اور لوگوں کو بھی موٹیویٹ کیا. میں اس پروگرام کے ہر ایپیسوڈ کو ریکارڈ کرتا تھا اور اس کو ٹائپ کرتا تھا اور پھر اس کا فیڈ بیک اشفاق صاحب کو بھیجتا تھا. یوں میری اشفاق احمد صاحب سے جو دوستی کا آغاز ہے وہ بھی ریڈیو ہی کے ذریعے ہوا. 1500 یا 1500 سے زائد کتابیں یاد کی ہیں سر, یہ کیا واقعہ تھا؟ ہزاروں کیسٹس پر مشتمل جو کتابیں تھیں وہ جو میں نے بار بار سنتا تھا, تو جو آپ ایک چیز کو بار بار سنتے ہیں تو وہ ذہن نشین تو ہو ہی جاتی ہے. مجھے 1000 سے زیادہ ٹیلی فون نمبر زبانی یاد تھے, تو میں غور کرنے لگا کہ میرے پاس جو نہیں ہے وہ تو نہیں ہے, پر جو ہے وہ کیا ہے. اپنے بولنے کی صلاحیت کو ریڈیو پر بھی استعمال کیا, براڈ کاسٹنگ کریئر کا آغاز کیا, BBC, وائس آف امریکہ, وائس آف جرمنی, ریڈیو پاکستان, آل انڈیا ریڈیو, بہت سارے نشریاتی ادارے. میں ان کے لیے لکھتا بھی تھا خطوط کے ذریعے. کچھ سنا دے, بھابھی خوش ہو جائیں گے. اچھا تم کو دیکھا تو یہ خیال آیا, زندگی دھوپ تم گھنا سایہ. میرے خیال اتنا کافی ہے. السلام علیکم. ڈیلی دھرتی کے ساتھ میں آپ کا میزبان فہد حسن. ناظرین, آج ہمارے ساتھ ایک ایسی معروف و مشہور شخصیت موجود ہے جو موٹیویشنل سپیکر ہے, لوگوں کو بہت زیادہ موٹیویٹ کرتے ہیں. انہوں نے اپنی زندگی میں ہی خود کو بہت زیادہ موٹیویٹ کیا. اگر دیکھا جائے تو آنکھوں سے نابینا اور پیروں سے معذور ہے. یہ معذوری ہونے کے باوجود, یہ نابینا پن ان کی زندگی میں آنے کے باوجود انہوں نے ہمت نہ ہاری اور خود بھی موٹیویٹ ہوئے اور لوگوں کو بھی موٹیویٹ کیا. ان سے پوچھتے ہیں, جانتے ہیں کہ خود بھی اتنا موٹیویٹ ہوئے ہیں اور لوگوں کو بھی اتنا موٹیویٹ کرتے ہیں, آخر اتنی موٹیویشنز ان کی زندگی میں کیسے آئی. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام, کیا حال چال ہے؟ سر اللہ کا کرم ٹھیک ٹھاک. سر آپ بتائیں کیا چل رہا ہے آج کل؟ میں تو آپ کی جو جس موٹیویشن کے ساتھ آپ نے سٹارٹ کیا ہے, کیونکہ آپ کا فورم بھی موٹیویشنل ہے اور آپ کا کام بھی بڑا زبردست ہے, تو آپ کے اندر بڑی موٹیویشن میں نے دیکھی. سر بہت بہت شکریہ سر, حسن نظر ہونی چاہیے. کمال ہے جی. کیا بات ہے. اچھا سر یہ بتائیے گا کہ بچپن سے ہی نابینا پن زندگی میں آ گیا, بچپن سے ہی معذوری زندگی میں آ گئی, کس طرح سے خود کو سنبھالا, کس طرح سے خود کو موٹیویٹ کیا؟ 2 سال کی ایج میں پولیو کی وجہ سے لیگز افیکٹ ہوئیں. 13 سال کی ایج میں بلائنڈنس جو ہے وہ ہوئی ریٹنا ڈیٹیچمنٹ کی وجہ سے. لوگوں کی طرف سے تو ظاہر ہے کہ اس بارے میں اس وقت کوئی انکریجنگ سورسز بھی نہیں تھے, سماجی طور پہ بھی اویئرنیس نہیں تھی, سوشل میڈیا, یوٹیوب یا ایسے کوئی گیجٹس بھی نہیں تھے. تو میرا جس چیز نے فوکس اس چیز پر رکھا کہ میں کیا کر سکتا ہوں, وہ اللہ کی مہربانی سے میرے اندر اس چیز پر غور کرنے کی صلاحیت تھی کہ میں چیزوں کو شاید ان کے پس منظر پر بھی دیکھنے کی ایک اللہ تعالیٰ نے میرے اندر وصف رکھا ہے. تو میں غور کرنے لگا کہ میرے پاس جو نہیں ہے وہ تو نہیں ہے, پر جو ہے وہ کیا ہے. تو سوچ سکنا, مجھے پتا چلا کہ میں سوچ سکتا ہوں, بات کر سکتا ہوں, یعنی زبان سے اپنے الفاظ کے ذریعے دوسروں تک بات منتقل کر سکتا ہوں, اپنے ہاتھوں سے کام لے سکتا ہوں. تو میرے پاس اس وقت کوئی ایگزامپل نہیں تھی, کوئی ایسا رول ماڈل نہیں تھا, لیکن میرے اندر جو اس وقت ایک بچے کا جو ٹوٹا ہوا دل تھا, مجھے لگتا ہے کہ اس ٹوٹے ہوئے دل میں آپ کو پتہ ہے کہ خدا بستا ہے. تو وہاں میں نے اپنے خدا سے اپنا رابطہ جوڑا اور وہاں سے اللہ نے مجھے یہ حوصلہ ہمت اور سمجھ بوجھ دی, اور میں نے ٹائپنگ سیکھی, اردو انگلش ٹائپنگ سیکھی, کیسٹس پر پڑھنا شروع کیا, اپنے دوستوں کا ایک سوشل نیٹ ورک بنایا, اور وہاں سے ہوتے ہوئے پھر میں نے اپنی اسٹڈی کو, نالج کو گین کرتے ہوئے اپنی بات کو افیکٹو بنانا سیکھا. پھر میں نے اپنے بولنے کی صلاحیت کو ریڈیو پر بھی استعمال کیا, براڈ کاسٹنگ کریئر کا آغاز کیا. ولنگ ویز میں میں نے ایگزیکٹو ڈائریکٹر PR کے طور پہ جہاں میری اب پوزیشن ہے, وہاں کے میرے جرنی میں 25 ایئرس کے اندر ایک گریجول پروسیس کے تھرو میں نے اپنی لرننگ کو جو ہے وہ آن رکھا, بہتر بناتا گیا. سو یہ جو سب کچھ ہے یہ فلیکسیبل ہونے کی وجہ سے, اپنے اندر یس ٹو لائف ایٹیٹیوڈ, کہ ہم اپنے آپ کو تیار رکھیں نئی چیزوں کے لیے, نئے حالات کے لیے, نئی سچویشنز کے لیے.
اچھا سر یہ بتائیے گا کہ ہر انسان کی زندگی میں کوئی نہ کوئی ایسی حادثہ درپیش آ جاتا ہے جس وجہ سے وہ بہت زیادہ مایوس ہو جاتا ہے یا ڈس اپوائنٹ ہو جاتا ہے اپنی زندگی میں، تو سب سے پہلے وہ خود کو موٹیویٹ کرتا ہے یا پھر کوئی ایسی چیز اس کے سامنے آتی ہے جس سے وہ بہت زیادہ موٹیویٹ ہوتا ہے اور اس کو جینے کی ایک نئی امید اور امنگ سی مل جاتی ہے۔ سر آپ کی زندگی میں جب یہ سارے واقعات ہوئے، انسیڈنٹس ہوئے، تو کس طرح سے آپ نے خود کو موٹیویٹ کیا یا کیا چیز تھی جس نے آپ کو بہت زیادہ موٹیویٹ کیا؟ اب مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس میں ان بڑے لوگوں کی وہ باتیں جو ریڈیو کے ذریعے میں نے سنی، میں ریڈیو کا ایک بڑا ہی کین لسنر تھا، اور میں انٹرنیشنل جو براڈ کاسٹنگ ادارے ہیں، نشریاتی ادارے، BBC، وائس آف امریکہ، وائس آف جرمنی، ریڈیو پاکستان، آل انڈیا ریڈیو، بہت سارے نشریاتی ادارے، وہاں کی جو اردو سروسز تھیں، نہ صرف میں ان سے کنیکٹ ہوا، ان کی نشریات سنتا تھا، بلکہ میں ان کے لیے لکھتا بھی تھا خطوط کے ذریعے۔ تو اچھا، یہ جو خط لکھنے کا تھا، پہلے تو جب میں دیکھ سکتا تھا تو میں خود لکھتا تھا، پھر میری سسٹرز اس میں ہیلپ دیتی تھیں، پھر جب میں نے ٹائپنگ سیکھ لی تو میں نے ٹائپ کر کے بھیجنا شروع کیا۔ تو مجھے دنیا کے ان لوگوں کو بڑی غور سے سننے کا موقع ملا جنہیں آپ دانشور اور فلسفی کہتے ہیں۔ آپ حیران ہوں گے یہ بات جان کے کہ اشفاق احمد صاحب، جن کو دنیا جانتی ہے، وہ جب ریڈیو سے تلقین شاہ کا پروگرام کرتے تھے تو اسی زمانے میں ایک پروگرام آئیے سوچیں کے نام سے ریڈیو پاکستان لاہور سے ہوتا تھا۔ اچھا، میں اس پروگرام کے ہر ایپیسوڈ کو ریکارڈ کرتا تھا اور اس کو ٹائپ کرتا تھا، اور پھر اس کا فیڈ بیک اشفاق صاحب کو بھیجتا تھا۔ یوں میری اشفاق احمد صاحب سے جو دوستی کا آغاز ہے وہ بھی ریڈیو ہی کے ذریعے ہوا، جہاں یعنی وہ مجھے اور میں انہیں تعارف رکھتے تھے، جانتے تھے، اور بڑا ہی خوبصورت وہ دور تھا جب میں نے ریڈیو سے بہت کچھ سیکھا۔ اچھا سر یہ بتائیے گا کہ ریشو کی بات کی جائے مرد اور عورتوں کی، تو مرد کی جو ان سی ریشو ہے وہ کم ہے، عورتوں کی تعداد ہمارے ملک میں زیادہ ہے، جس وجہ سے طلاق میں بہت زیادہ دیکھ سکتے ہیں آج کل طلاق میں بہت زیادہ اضافے ہو رہے ہیں، طلاق تو بہت آگے چلے جاتی ہے۔ سر رشتوں میں بہت زیادہ مشکلات آتی ہے، لڑکے والے کہتے ہیں کہ جی لڑکی بہت پیاری ہونی چاہیے یا ویل سیٹل ہونی چاہیے یا ہمیں اتنا جہیز ملنا چاہیے، لڑکی والے کہتے ہیں کہ جی لڑکا بھی بہت زیادہ پڑھا لکھا ہو، اپنا گھر ہو، دولت ہو، بنگلہ ہو، اس کے بعد ہم نے رہنا بھی اکیلا۔ سب نہیں، کچھ جگہ میں کہہ رہا ہوں ایسے لوگوں کی مینٹیلٹی پائی جاتی ہے۔ تو سر ان حالات و واقعات کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کے ماشاءاللہ سے جس کنڈیشن میں شادی ہوئی ہے، تو کیا سوچا تھا آپ نے تب؟ یہ ویسے سوال تو میری وائف سے پوچھنے والا ہے۔ انہوں نے مجھے جب میری زندگی میں مجھے اپنے جیون ساتھی کے طور پہ چنا، تو کچھ دوستوں نے جن سے میں نے جب یہ ذکر کیا کہ اس طرح ایک لڑکی جو کہ میرے ساتھ جیون بتانا چاہتی ہے، جیون ساتھی کے طور پہ مجھے اپنانا چاہتی ہے، تو وہ لوگ میرے دوست بھی مجھے کہنے لگے کہ یہ وقتی سوچ ہو سکتی ہے، جذباتی سوچ ہو سکتی ہے، یہ کوئی پریکٹیکل اپروچ نظر نہیں آتی، کیونکہ آپ کے ساتھ جو چیلنجز ہیں ان کے ساتھ آپ جس طرح کوپ اپ کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے کچھ وقت بعد وہ ڈس اپوائنٹ ہو یا کچھ ایسا ہو کہ وہ اپنے فیصلے پر پچھتائے۔ اچھا، میں اس بارے میں چونکہ ماریا سے کافی بات چیت کر چکا تھا، اور میرا اپنا ذہن بھی کچھ ایسا تھا کہ ہو سکتا ہے وقتی فیصلہ ہو، لیکن ہماری جو انڈرسٹینڈنگ تھی وہ الحمدللہ کچھ اتنی بے لوس لیول پر تھی، میرے اور ان کے دلچسپی کے پہلو ایک جیسے تھے۔ پھر مجھے شاید میرے مزاج میں یہ چیز بھی ہے کہ میں اپنی ذات میں کچھ جو دلچسپی لینے کا عنصر ہے، اس میں ایک تغیر کے ساتھ اپنے آپ کو ڈیولپ کرتا رہتا ہوں۔ یعنی میرے دوستوں کا جو مجھے بہت قریب سے جانتے ہیں، ان کا میرے بارے میں یہ کہنا ہے کہ ہر تھوڑے عرصے بعد جب وہ مجھے ملتے ہیں تو میں کچھ نیا سیکھ چکا ہوتا ہوں، کچھ نئی باتیں لرن کر چکا ہوتا ہوں، اس میں جیسے ٹیکنالوجی کی چیزوں سے لے کے نظریات تک بہت ساری چیزیں۔ تو جب آپ اپنے آپ پر کام کرتے ہیں نا فہد، اپنے آپ کو دلچسپ بناتے رہتے ہیں، تو دوسرے کی دلچسپی بھی برقرار رہتی ہے، ورنہ ہم بورنگ ہو جاتے ہیں، ہم ایک پڑھی ہوئی ایسی کتاب ہو جاتے ہیں جسے ایک دفعہ پڑھنے کے بعد لوگوں کی دلچسپی کم ہو جاتی ہے۔ اچھا سر یہ بتائیے گا کہ اس کنڈیشن میں آپ نے 1500 یا 1500 سے زائد کتابیں یاد کی ہیں، سر یہ کیا واقعہ تھا؟ یہ ہوا یہ کہ میں نے اس زمانے میں چونکہ پڑھنے کا لکھنے کا کوئی اس طرح کا انتظام نہیں تھا،
تو کیسٹس پر میں کتابیں ایکچولی ریکارڈ کیا کرتا تھا, اور ایکچولی تو ریکارڈ کرواتا تھا میری بہنوں کے علاوہ میرے کوئی دوست ایسے تھے جو اس میں میری ہیلپ کرتے تھے. وہ ریکارڈنگ میرے لیے کتابیں کر کے دیتے تھے, اور ان کو پھر میں اگین اینڈ اگین سنتا تھا. اس میں ادب کی, جنرل نالج کی, سلیبس کی لاتعداد کتابیں. تو یہ ان ہزاروں کیسٹس پر مشتمل جو کتابیں تھیں وہ جو میں نے بار بار سنتا تھا. تو جو آپ ایک چیز کو بار بار سنتے ہیں تو وہ ذہن نشین تو ہو ہی جاتی ہے. تو یہ وہ سلسلہ تھا. بعد میں اب تو خیر مجھے ایسا لگتا ہے کہ ٹیکنالوجی کی ترقی نے ہمیں تھوڑا کن ذہن بھی بنا دیا ہے. ہم گیجٹ سے وہ کام لینے لگے ہیں جو پہلے ہم اپنے دماغ سے یا اپنی صلاحیتوں پر انحصار کرتے تھے. جیسے ایک زمانے میں مجھے 1000 سے زیادہ ٹیلی فون نمبر زبانی یاد تھے. اچھا, اسی طرح سے میں نے بیت بازی کے کئی مقابلے ون کیے جب مجھے ہزاروں اشعار زبانی یاد تھے. تو یہ جو سب کچھ تھا پہلے, چونکہ یادداشت کا سہارا کافی تھا. پھر جیسے جیسے ٹیکنالوجی بڑھی تو ظاہر ریسورسز ایسے ہو گئے. اب ہر چیز, ہر کتاب آپ کو اپنے فون پر مل جاتی ہے, PDF ورژن اس کا پڑا ہوا ہے گوگل پہ. سر یہ بتائیے گا کہ آپ کو موسیقی میں بھی کچھ دلچسپی ہمیں نظر آئی ہے, کیا کہنا چاہیں گے, کیا واقعہ تھا؟ موسیقی میں مجھے کافی دلچسپی ہے. وہ میں نے فلوٹ بجانا سیکھا ایک زمانے میں, اور دراصل وہ بارٹرشپ ایسی ہوئی, آپ کے ہایا ایسا لگا آپ کو بھی دلچسپی ہے. سننے والوں میں, گانے والوں میں تو بالکل بھی نہیں ہے. اچھا, تو وہ اس فلوٹ کی وجہ سے دوستوں کے ساتھ یہ بارٹرشپ ہوئی کہ میں انہیں فلوٹ سکھاتا تھا اور وہ مجھے کیسٹس پر کتابیں ریکارڈ کر دیتے تھے. تو پھر موسیقی میں یوں دلچسپی کہ بہت سارے موٹیویشنل گانے, موسیقی جو ہے نا وہ اگر آپ ایک تھیراپی کے طور پہ لیں, یعنی کیونکہ یہ ایک تھیراپی بھی ہے جو کہ آپ کے اندر ایک روشن خیالی پیدا کرتی ہے. اگر آپ علاج کے طور پہ دیکھیں تو سبلیمینل میوزک تو باقاعدہ دنیا میں ریکگنائزڈ ہے ایک علاج کے طور پہ. اچھا سر یہ بتائیے گا کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا بہت کم کیا جاتا ہے. اتنی سی بھی تقریباً آپ سمجھ لیں کہ کہیں کے دانے کی جتنی بھی مشکل اگر کسی شخص میں آ جاتی ہے تو وہ بے شکرہ ہو جاتا ہے کہ یا اللہ تجھے صرف ہم ہی ملے تھے, یا ہمیں بہت زیادہ عذاب آ گیا, ہم بہت زیادہ مشکلات میں گر گئے ہیں. ان سب کو دیکھتے ہوئے سر اللہ تعالیٰ اگر کسی کو کمی دیتے ہیں نا تو ڈبل سے ٹرپل اس چیز میں اضافہ بھی دے دیتے ہیں اس شخص میں. مگر ہم اس کمی کو یاد رکھتے ہیں اور اس اضافے کو ہم درگزر کر دیتے ہیں کہ بھائی جان ہمیں صرف یہی کمی ہے, ہمیں یہی پورا کر کے دیا جائے. تو سر ان لوگوں کو خاص طور پر آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے, کیا کہنا چاہیں گے جن کی زندگی میں مشکلات تو ہر زندگی میں آتی ہیں, جن کی زندگی میں مشکل آتی ہے تو وہ بہت زیادہ مایوس ہو جاتے ہیں, خود کو ڈسکریج کرنے لگ جاتے ہیں اور بہت زیادہ وہ پریشان رہتے ہیں. ان لوگوں کو خاص طور پر آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیں دنیا میں جتنے لوگ ایسے گزرے ہیں جن کی آپ آٹو بایوگرافیز پڑھیں یا ان کے بارے میں بننے والی ڈاکومنٹریز یا موویز یا لکھا گیا ہے جو ان کے بارے میں, ان کو اگر آپ اسٹڈی کریں تو آپ کو ایک چیز بڑی کامن ملے گی. اور وہ کامن چیز کیا ہے کہ ان لوگوں نے اپنی پرابلمس کو پرابلم نہیں بلکہ چیلنج سمجھا. اچھا, ہر وہ شخص جو اپنے پرابلمس کو کے بارے میں دیکھنے کی نظر تبدیل کر لیتا ہے اس کا ایکچولی رد عمل تبدیل ہو جاتا ہے. اگر ہم اپنے ساتھ آنے والی پرابلم کو لمحے بھر کے لیے یہ دیکھیں کہ یہ جو آئی ہے, یہ وہ ہے نا اقبال کا کہ یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے, تو یہ جو آپ کی طرف آئی ہے پرابلم, اس کے اندر اپرچونٹی کیا ہے, یہ آپ کو کیا سکھانے آئی ہے. کیونکہ آپ ایک سٹیٹس کو اوپر رہتے ہوئے عادی ہو چکے ہوتے ہیں خاص پیراڈائمز کے, خاص انداز سے زندگی گزارنے کے, لیکن جیسے ہی کوئی مسئلہ آتا ہے تو ایکچولی وہ آپ کو اپ گریڈ کرتا ہے کیونکہ آپ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے چل پڑتے ہیں. آپ سیکھتے ہیں, پوچھتے ہیں, جانتے ہیں, صلاحیت حاصل کرتے ہیں. اور میرا ایک نظریہ میں وہ ضرور اپنے آڈینس تک پہنچانا چاہوں گا کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی پرابلم ہے جو کہ پہلے بھی کسی نے فیس کیا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں, کوئی پرابلم نہیں, کیونکہ یہ آپ اکیلے نہیں ہیں جن کے ساتھ یہ مسئلہ ہے, اس سے پہلے بھی لوگ فیس کر چکے ہیں. اور اگر آپ کے ساتھ کوئی ایسا پرابلم ہے جو پہلے آپ نے کسی کے ساتھ نہ دیکھا نہ سنا, تو پھر یہ بھی آپ کے لیے گڈ نیوز ہے. اور وہ گڈ نیوز یہ ہے کہ آپ بن جائیے نا اس کے سائنٹسٹ اور اس کا ایک نیا طریقہ ایجاد کر ڈالیے اور دنیا کے لیے مثال کریٹ کر دیجیے. اچھا سر, لاسٹ میں آپ سے صرف اتنا پوچھنا چاہوں گا کہ آپ ماشاءاللہ موسیقی میں بہت زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں. ہر بندے نے آپ کی موٹیویشنز کے حوالے سے آپ کا یہی روپ دیکھا ہے. آج ہم چاہتے ہیں کہ آپ کچھ
سنائیں تاکہ نہیں میرا گانے سے کوئی تعلق نہیں ہے, میں ایک سامع ہوں. نہیں تھوڑا سا بس گنگنانا. چلے بھابھی کو مد نظر رکھ دیں. ہماری بھابھی کے لیے دیکھیں نا, بھابھی ماشاء اللہ اتنی کوپریٹیو ہے. جیسے کہ آپ نے ایک نجی چینل پہ بھی یہ فرمایا تھا کہ ہمارا رشتہ ایسا لگتا ہی نہیں ہے کہ اتنے سال گزر گئے, ایسا لگتا ہے کہ یار ابھی تو ہم نے رشتے میں خود کو ڈالا ہے. تو صرف بھابھی کے لیے کچھ سنا دے, بھابھی خوش ہو جائیں گے. اچھا یہ پہلا موقع ہوگا کہ مجھے, اب آپ نے بھابھی کا نام لیا تو آپ گا رہے ہیں. اب ظاہر ہے پھر آپ نے تم کو دیکھا تو یہ خیال آیا, زندگی دھوپ تم گھنا سایہ. میرا خیال اتنا کافی ہے. بہتر ہو گیا جی. تو ناظرین, ڈاکٹر محسن موٹیویشنل اسپیکر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, جنہوں نے بہت زیادہ موٹیویٹ کیا, اور میں پرسنلی بھی ان کے ساتھ بہت زیادہ موٹیویٹ ہوا ہوں. یہ ہر انٹرویو میں اور اپنی ہر موٹیویشنز میں یہی کہتے ہیں کہ آپ کو خود کو بدلنے کی ضرورت ہے, کیونکہ ناظرین جب تک ہم نہیں بدلیں گے, ہماری سوچ نہیں بدلے گی, نہ ملک پاکستان بدلے گا, نہ ملک حالات بدلیں گے, نہ معاشرہ بدلے گا. ہمیں معاشرے کو بدلنا ہے, ملک کو بدلنا ہے, حالات کو بدلنا ہے, تو سب سے پہلے ہمیں خود کو اور اپنی سوچ کو بدلنا پڑے گا. اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو اجازت دیں. اللہ حافظ.